ناظرین، یاجوج ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کی تیسرے بیٹی یاپس کی اولاد میں سے ہے۔ یہ انسانی نسل کے دو بڑے وحشی قبائل گزر چکے ہیں جو اپنے ارد گرد رہنے والوں پر بہت ظلم اور زیادتیاں کرتے۔ یہ قبائل انسانی بستیاں تک تاراج کر دیتے تھے۔ قرآن مجید کی آیات، توریت کے مطالب اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ شمال مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ بعض تاریخ دانوں نے ان کے رہائشی علاقے کو ماسکو اور توبل سیک کے آس پاس بتلایا ہے۔ ناظرین، حضرت ذوالقرنین کے زمانے میں یاجوج و ماجوج وبالی جان بن گئے تھے۔ ذوالقرنین اور سدی ذوالقرنین کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کہف میں موجود ہے۔ جس ذوالقرنین کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے کے بعد لوگوں نے ذوالقرنین کی شخصیت اور سدی ذوالقرنین سے متعلق مختلف اندازے لگائے ہیں۔ بہت سے لوگ سکندر اعظم کو ہی ذوالقرنین مانتے ہیں، مگر بعض اس کا انکار کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ذوالقرنین دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کا خطاب تھا، جبکہ ایک تیسرے گروہ کا ماننا ہے کہ ذوالقرنین قدیم ایرانی بادشاہ سائرس اعظم، جسے کورش اعظم بھی کہتے ہیں، وہی دراصل ذوالقرنین تھا۔ لیکن ابھی تک یقین کے ساتھ کسی شخصیت کو ذوالقرنین ثابت نہیں کیا جا سکا۔ البتہ قرآن مجید نے صراحت کی ہے کہ ذوالقرنین ایک ایسا حکمران تھا جس کو اللہ رب العزت نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا۔ قرآن کریم کی سورہ کہف میں ذوالقرنین کی حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنے شمالی مہم کے دوران ایک پہاڑی سلسلے کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایک ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔ تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار تعمیر کر دے۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے ایک دیوار بنائی جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے اسے آخر پناہ ہونا ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو یہ دیوار پیوندی خاک کر دے گا۔ رہی یہ بات کہ سدی ذوالقرنین کہاں ہے، تو اس میں بھی اختلاف ہے، کیونکہ آج تک ایسی بہت سے دیواری معلوم ہو چکی ہے جو مختلف بادشاہوں نے مختلف علاقوں میں مختلف ادوار میں جنگجو قوموں کے حملوں سے بچاؤ کی خاطر بنوائی تھی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مشہور دیواری چین ہے، جس کی لمبائی کا اندازہ 1200 میل سے لے کر 1500 میل تک کیا گیا ہے، اور یہ دیوار اب تک موجود ہے۔ لیکن واضح رہے کہ دیواری چین لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی نہیں ہے، جبکہ بعض علماء اور محققین کی گواہی کے مطابق دریائے خضر اور دریائے سیاح کے درمیان پہاڑوں کا ایک سلسلہ ہے جو ایک دیوار کی طرح شمال اور جنوب کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے۔ اس میں ایک دیوار کی طرح کا درہ بھی موجود ہے جو داریال کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایک قدیم تاریخی لوہے کی دیوار نظر آتی ہے۔ اسی بنا پر بہت سے لوگوں کا نظریہ ہے کہ دیواری ذوالقرنین یہی ہے۔ ناظرین، یہ سب محض قیاس آرائیہ ہے، حقیقت تو صرف اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ اب یہ سوال کہ دیواری ذوالقرنین کب ٹوٹے گی اور یاجوج ماجوج کا خروج کب ہوگا، تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مہربان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج اسے روزانہ کودتے ہیں، حتیٰ کہ جب وہ اس سوراخ سے سورج کی شعاعیں دیکھتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے کہ واپس چلو، باقی کل کودیں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے پہلی حالت سے بھی سخت کر دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ انہیں لوگوں پر بیچ دے تو ان کا سردار کہے گا کہ واپس چلو، باقی انشاءاللہ کل کودو گے، اور جب وہ اگلی دن واپس آئیں گے تو دیواری ذوالقرنین کو اسی حالت میں پائیں گے، اور پھر یاجوج ماجوج اس دیوار کو توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارے پانی کو جذب اور خشک کر جائیں گے، یہ لوگ ہر طرف قتل و غارت شروع کر دیں گے، لوگ ان سے بچنے کے لیے اپنے قلعوں میں بند ہو جائیں گے تو اپنی تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، ان کے چلائی ہوئی تیر خون آلود ہو کر ان پر واپس آئیں گے تو وہ یہ کہنا شروع کر دیں گے کہ ہم زمین والوں پر غالب آ گئے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ کر لیا۔ ناظرین، یہ وہ زمانہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام
دجال کو قتل کرنے کے بعد دنیا میں موجود ہوں گے، اور جب یاجوج ماجوج زمین پر فساد پھیلائیں گے اور انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو کوہ طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرمائے گا، جس کی وجہ سے یہ سب کے سب ایک ہی وقت میں مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے زمین بھر جائے گی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ رب العزت اونٹ کے گردن کے برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے حکم سے زمین پر بارش ہوگی، جس سے پوری زمین صاف ہو جائے گی، اور یوں یاجوج ماجوج کا فتنہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔